عربی زبان خالی گرامر کا نام نہیں ہے، علوم 8 ہیں اس کے جو صرف لغت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں عربی گرامر ہمارے پاس اس کے 2 حصے ہیں، نحو اور صرف۔ نحو، صرف۔ عربی گرامر 2 حصوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہم پڑھیں گے نحو اور صرف۔ نحو کیا ہے؟ نحو میں جو زیر بحث چیز آتی ہے وہ لفظوں کی آخری حالت یا لفظوں کے آخری حرف کی حالتیں، اور یہ حالتیں جو 2 طرح کی ہیں۔ یہ لفظ آخری حالات اپنے یہ الفاظ جو ہیں عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اپنے آخری حرف کی حالتوں کے اعتبار سے 2 قسم کے ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں، یعنی الفاظ عربی زبان کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کی آخری حرف کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اور نمبر 2، اور دوسری قسم ایسے الفاظ کی ہے جو آخری حرف ایک ہی حالت پر قائم رہتے ہیں، آخری حرف ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا کسی بھی وجہ۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ نحو میں جو زیر بحث مسئلہ ہوتا ہے، ایسے قواعد، ایسے اصول بیان کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے لفظوں کے آخری حرف کی حالت کا پتہ چلتا ہے، جبکہ یہ لفظ جو ہیں 2 قسم کے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے آخری حرف کی حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور ایسے الفاظ ہیں عربی کے اندر جن کی آخری حرف کی حالت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہتے ہیں۔ ان کو معرب کہتے ہیں، اس قسم کے الفاظ کو معرب کہتے ہیں، اور اس قسم کے الفاظ کو مبنی کہتے ہیں جن کی حالت بدلتی ہی نہیں۔ یہ 2 مین چیپٹر ہیں گرامر کے، معرب اور مبنی۔ یہ چیپٹر ہے جس نے ان کو سمجھ لیا پوری نحو کو سمجھ لیا بس یہ۔ اور تعریف جب بھی نحو کی بیان کی جاتی ہے اسی میں یہی مدار بتایا جاتا ہے کہ نحو کا مدار اسی پر۔ اس میں جیسے ہمارے یہاں ٹینسز ہیں، اس طرح ہی بس اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو عبارت صحیح پڑھنی آ جائے گی۔ عبارت میں غلطی نہیں ہوگی۔ عبارت میں دیکھیں نا، یہاں بھی ہم جتنی تمرین آئی ہے آخری حرف پر زور تھا کہ اس کو واضح کر کے پڑھیں تاکہ پتہ چلے آپ غلط پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں تبدیل ہونے کی۔ ایک لفظ ہے زیدن۔ زیدن کا تعلق اس قسم سے ہے کہ جو تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کی حالت۔ بس دیکھیں، جاء زیدن، زیدن کو دیکھنا آپ نے، رأیت زیدن، تبدیل ہوگی حالت، پہلے زیدن تھا اب دن ہو گیا، زبر لگ گئی۔ سلمت علی زیدن، اور یہ 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، 4تھی حالت نہیں ہے کسی بھی لفظ کی، اور تینوں حالتوں میں یہ تبدیل ہوگی۔ اس تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، اور وہ حرف جو جس کی آخری حالت وہ لفظ جس کی آخری حالت بدلتی رہتی ہے اسے معرب کہتے ہیں، اور اس تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اس تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اعراب، یہ جو الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اعراب، معرب، یہ مصطلحات ہیں، یہ بعد میں آپ کو کام آئیں گی۔ ابھی آپ اس کو سمجھ لیں، بعد میں یہ مثالیں بھی دینے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، جس طرح ابھی شروع میں دوں گا آپ کو، تو بعد میں آپ کو اس طرح مثال نہیں دے سکوں گا جو شروع میں دے دی آپ کو دے دیں۔ مبنی کی مثال، مبنی جاء ہذا، یہ آیا،
رأیتو وہی لفظ لگا رہا ہوں، رأیتو ھذا میں نے اسے دیکھا، سلمت علی ھذا میں نے اسے سلام کہا، تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ اور اس عدم تبدیلی کو یہ یا ایک ہی حالت کو لازم پکڑنے کو اس کو کہتے ہیں بنا، ایک ہی حالت پر قائم رہنا، ایک ہی حالت پر قائم رہنے کو البنا کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں الاعراب، تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ اور جو لفظ ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے اس کو مبنی کہتے ہیں، اور اس کی کیفیت کو، اس صلاحیت کو، اس کو البنا کہتے ہیں۔ البنا وہ لفظ مبنی ہے اور اس کی یہ نہ ایک حالت پر قائم رہنا مضبوطی سے، اس کو کہتے ہیں البنا۔ تو دو چیزیں سامنے، معرب مبنی، الاعراب البنا۔ معرب مبنی، معرب اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی حالت بدلتی رہتی ہے، مختلف حالات میں حالات کے حساب سے بدلتا رہتا ہے اس کا آخری حرف، اور مبنی اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی حالت بدلتی نہیں، آخری حرف کی حالت بدلتی نہیں، اور اس تبدیلی کو الاعراب اور اس عدم تبدیلی کو البنا۔ اب ہمارے پاس دو چیزیں ہوئی، مبنی اور البنا، معرب اور الاعراب، بس یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ مبنی اس لفظ کو کہتے ہیں اور اس لفظ کی طاقت کو البنا کہتے ہیں۔ مبنی اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے آخری حرف کی حالت کبھی بدلتی نہیں، اس کو مبنی کہتے ہیں، اور اس عدم تبدیلی کو، اس طاقت کو، اس لزوم کو، ایک حالت پہ قائم رہنے کو، اس کو البنا کہتے ہیں۔ اس لفظ کو جو بدلتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں معرب، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید، کتاب، یہ سارے معرب، لیکن اس جو وہ تبدیلی ہے اس کو الاعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے اور یہ اس لفظ کی حالت۔ دوبارہ نحو کے اندر زیر بحث کیا ہوتا ہے؟ نحو گرامر کا ایک حصہ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی شروع کر رہے ہیں۔ نحو دراصل قواعد کسے کہتے ہیں؟ اصول، ضوابط۔ ان قواعد ایسے قواعد جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے ہم لفظوں کے جو آخری حروف ہوتا ہے، آخری حرف، کسی بھی لفظ کا آخری حرف، اس کی حالت کو پہچانتے ہیں کہ وہ تبدیل ہونے والوں میں سے ہے یا نہ تبدیل ہونے والے میں۔ اگر تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس کی تفصیلات وہ ہم نحو میں پڑھیں گے۔ تو اس طرح پوری نحو میں یہ چیز ہے، بس یہ خلاصہ ہے نحو، یہ دو چیز اس پر ہم نے، تو جب ہم اس پہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری عبارت بالکل رواں پانی کی طرف صاف صحیح ہو جاتی ہے، کہیں بھی غلطی نہیں ہوگی، بولتے جائیں گے کوئی غلطی نہیں نکال سکے گا آپ کے الفاظ میں۔ عربی سے اردو سے عربی بنا لے جائیں وہ صحیح بنا پائیں گے آپ۔ اب یہاں تو لفظ کے آخری حرف کی بات ہو گئی، لیکن لفظ کے اندر تو 3 حرف ہیں، کم از کم 3 حرف ہیں، 4 حرف ہیں، وہ پچھلے حرفوں کی زیر زبر کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ اب مندیل ہے، کوئی کہہ رہا مندیل ہے، کوئی کہے مندیل، یہ پہلے حرف کی زیر زبر کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو اس کا جو ہے صرف جو ہے صرف، علم صرف، اس میں پورے حرف کی ڈائی بنتی ہے اور اس میں سے نکالو، آپ کو وہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کا نقشہ کیا ہوگا، ہر لفظ الگ الگ اسپیئر پارٹس جو ہے نا وہ یہاں سکھائے جائیں گے۔ یہاں تو گاڑی ٹرین میں ڈبے فٹ ہو گئے، اب آپ کو پتہ ہے نمبر کون سا ڈبہ کہاں لگانا ہے، بس اس میں تو یہ انجن، یہ ہر ڈبہ
انجن کو یہ دوسرے ڈبوں کی طرح نہیں، یہ الگ ہے، یہ انجن ہے، کہیں انجن کو ڈبہ سمجھ کے پیچھے لگا دے، بیچ میں لگا دے، تو یہ پہچان نحو کروائے گی آپ کو کہ اس کو آپ نے چین صحیح کرنی ہے، لفظوں کی چین جو ہے اس کو صحیح کرنا ہے، جملے درست ہو جائیں گے۔ لیکن صرف جو ہے آپ کو سارے جملے کے اندر جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی پوری عبارت پڑھتے جائیں، لفظ ہے ما ھذا ھذا بیت، قرآن پورا سپارہ پڑھتے جائیں، لفظ ایک ایک لفظ جو ہے اس کا جو نقشہ ہے، پورا ڈھانچہ، شروع والے حرف کا درمیان والا حرف ساکن ہونا چاہیے، شروع والے پر زبر ہونی چاہیے، آخری والے کی بحث نہیں ہوگی، آخری والے کی بحث یہاں ہوگی، آخری والے کو صرف ایسے چھوڑ دیتی کیونکہ آخری والے کے لیے وہی جا کر اس کی فٹنگ ہوگی نحو کے اندر۔ تو لفظوں کی درستگی جو ان کا ڈھانچہ ہے وہ یہاں سیکھا جائے گا۔ صرف ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنایا جائے گا، یہ یہاں علم صرف کے اندر ہم سیکھیں گے، اور اس کے الگ فوائد۔ یہ صرف کئی چیزیں، کچھ چیزیں چھوڑی میں نے، کچھ چیزیں ایسے بے تکی سی انداز میں بیان کی تاکہ آپ کے ذہن میں ایک نحو صرف کی پہچان آ جائے، تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم کیا پڑھنے لگے۔ یہ یہاں تک کافی ہے اس کا تعارف، اگر فوٹو لینا تو لے لیں تاکہ آپ کو اگر یہ چیز آپ کو بعد میں بہت ساری چیزیں یاد کروائے گی۔ جی جی ہاں، زیر زبر ہو، اس کا پورا کیفیت، وزن، یعنی ایک لفظ کس وزن پر ہونا چاہیے، اور اس لفظ سے کون سا لفظ کس طرح نکالنا ہو، معنی لینے کے لیے تو کس طرح نکالنا ہے۔ ہاں، الف لام کی کا تعلق نحو سے۔ اب جیسے ضرب، ایک آدمی نے مارا، اب آپ کہنا چاہتے ہیں دو آدمی نے مارے تو کیا لفظ استعمال کروں، تو یہ صرف سکھائے گی آپ کو کہ اسی لفظ سے آپ نے کیسے بنانا دو بندوں کے لیے، یہ صرف سکھائے گا۔ صرف کہے گی آپ کو اس کے بعد ایک الف لگا دے، ضرب، اور وہ الف کا بھی تعارف کروائے گی کہ یہ الف جو ہے یہ دو، اس کو الف نہیں کہتے، دو بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر صرف کہے گی، آپ کہیں گے کہ میں نے تو ایک عورت کے بارے میں بات کر لی کہ اس نے مارا ہے، ایک عورت نے مارا ہے، تو صرف کہے گی تو یہاں پھر کہیں ضربت، اس طرح بولو، صرف سکھائے گی آپ کو۔ تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو بہت ساری عورتیں تھیں، تو صرف پھر آپ کہیں گے اس کے بعد تو ایسے کریں، با کو ساکن کر دیں، ضربنا، اس طرح ایک لفظ سے کئی لفظ بنانے سکھاتی ہے، آگے لفظ پر لفظ بنانے سے سیکھ جاتا ہے بندہ۔ جی ہاں، الٹ نہیں ہے، لفظ پہلے سے تیار شدہ ہے، لفظ تو پہلے سے ہی، نحو بھی بعد میں آئی ہے، گرامر، ساری گرامر بعد میں آئی ہے، لفظ تو پہلے سے عربوں نے استعمال کیا۔ یہ نہیں کہ عرب لوگ اس کے پابند ہیں، ان کو نہیں پتا کیا گرامر آپ لوگ پڑھا رہے ہیں، کیا لکھ دی۔ ان جو دور جاہلیت کے عرب لوگ تھے، یہ گرامر ان کو سن کر تیار کی گئی، وہ اصل حجت گرامر کے اندر وہ عرب لوگ، اصل کتابیں حجت نہیں ہے، کتابیں حجت نہیں ہے، کتابیں تو ان سے لکھی گئی ان کو سن، بلکہ بڑے بڑے جو گرامر کے ماہرین تھے، جب کہیں ان کو مشکل پیش آتی تھی تو پھر وہ دیہاتوں میں نکل جاتے تھے، عربوں کے دیہاتوں میں ڈھونڈتے تھے، کوئی اماں، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی غصے میں بات کرے گا، کوئی لفظ استعمال کرے گا اس طرح کا، تو پھر مجھے کوئی دلیل ملے گی۔ تو وہ دلیل کے طور پر آپ دیکھیں گے تفاسیر کے اندر بھی ایک قرآن کا لفظ سمجھانا ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ بھی ہے، تو دلیل لانی پڑتی ہے کہ دیکھو فلاں دور کے فلاں شاعر نے دور جاہلیت میں لفظ استعمال کیے تھے اس معنی میں جو میں بتا رہا ہوں، دلیل وہ ہے۔
عربی زبان کے اندر یہ گرامر نہیں ہے، گرامر غلط ہو جائے گی، وہ غلط نہیں ہے، قرآن کو ان کی زبان میں اتارا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں عربوں کو اللہ تعالیٰ نے عرب لوگ اپنی زبان پر کس قدر وہ تھے کہ ان کا گاؤں کا ایک بچہ بھی جو ہے نا جب بولتا ہے تو بڑے سے بڑا جو عربی دان وہ اپنی کتاب کو درست کرتا ہے اس کی بات سن کر، اپنی گرامر کو۔ یہ نہیں کہ یہ تو بچہ ہے کیا ہو اس کو، کیونکہ وہ بولے فطرت کو بولتا ہے۔ تو عربی زبان جو ہے وہ سن کر، عربی گرامر جو ان سے سن کر تیار کی گئی، بعد میں لکھی گئی، عربی پہلے۔ عربی زبان کے اندر اب آپ کو سمجھ آ گئی، الفاظوں پر بحث ہے گرامر کے اندر، الفاظوں پر، جملوں کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ تو جب ہم سب سے پہلے لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے، لفظ جو بھی آپ منہ سے پھینکتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ قلم، شلم، قلم بھی لفظ ہے، شلم بھی لفظ ہے، لیکن قلم جو ہے وہ معنی دار ہے اور شلم بے معنی ہے۔ اردو گرامر میں کہتے ہیں مستعمل، غیر مستعمل، لفظ مستعمل، غیر مستعمل کی بحث نہیں ہے اس میں، گرامر کے اندر ان لفظوں کی بحث نہیں ہے جو ہم ایسے پھینک دیتے ہیں منہ سے، روٹی چھوٹی، چھوٹی کی بحث نہیں، روٹی کی بحث۔ تو ہم لفظ کی بات کریں، لفظ مستعمل، جو لفظ مستعمل جس کا معنی ہے وہ 3 قسم کے عربی زبان کے اندر، چوتھا نہیں ہے۔ اور اسی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، الکلمہ لفظ کو کہتے ہیں۔ ہم اردو میں عادت پڑی ہے ہمیں لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی لفظ کہتے ہیں کلمہ، لیکن نحو کے اندر اکثر کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پوری بات کو بھی کلمہ کہتے ہیں، پورے جملے کو بھی بعض بات، پوری تقریر کو کلمہ کہتے ہیں، لیکن یہاں ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل و حرف۔ چوتھا نہیں ہے، پورا قرآن پڑھ لیں، الف لام سے الحمد شریف سے لے کر والناس تک، کہیں بھی آپ کو چوتھا لفظ چیز نہیں ملے گی۔ پورے قرآن میں الف اسم ہے یا فعل ہے یا حرف۔ کوئی بھی عربی کی کتاب اٹھا لیں، جتنی مرضی صفحے پلٹ لیں، آپ کو ان 3 کے علاوہ نہیں ملے گی چوتھی چیز۔ پوری عربی بنی ہی ان 3 چیزوں سے، 3 لفظوں سے، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ لفظ ہے وہ، فعل وہ بھی لفظ ہے، ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں کسی، اور حرف بھی لفظ ہے۔ وہ لفظ جسے اسم کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور وہ لفظ جسے فعل کہتے ہیں۔ ایک تو فعل ہے، میں نے ایک کام کیا، پانی پیا، یہ فعل ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ لفظوں کی بات ہو رہی ہے، لفظوں کی تقسیم کی ہم نے، لفظوں کو نام دیا، ایک لفظ کو نام دیا اسم کا، ایک لفظ کو نام دیا فعل کا، اور ایک لفظ ایسا جس کو نام دیا حرف کا۔ تو یہ ہم فرق کیسے کریں گے؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں چیز آ جاتی ہے فوراً، لیکن اس کا کسی بھی وقت اور زمانے سے تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک لفظ بولوں گا اور فوراً اس کی تصویر آپ کی آنکھوں سامنے آ جائے گی۔ قلم آ گیا، نواز شریف، دیوار، بیت اللہ، مسجد نبوی، حصان، بیت، مسجد، الماء، کتاب، لفظ بولا ہے، لفظ، اور آپ کے ذہن میں فوراً ایک معنی آیا، ایک چیز کی تصویر آئی، فوراً آپ کے دماغ نے سمجھ لیا۔ یعنی یہ لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ لفظ بذات خود آپ کو ایک معنی بتا رہا ہے نا، یہ لفظ خود بخود ایک چیز کا تعارف کروا رہا ہے، اور اس کا کسی بھی پیریڈ سے
تعلق نہیں ہے، کسی بھی ٹائم سے تعلق نہیں ہے، تعلق بالکل نہیں ہے، تو اس کو اسم کہتے ہیں ایسے لفظ۔ ابھی دیکھیں ایک اور لفظ بھی ہے، اس کو بھی بولوں گا آپ کے ذہن میں اسی طرح معنی آئے گا، لیکن اس کا تعلق ہے کسی نہ کسی وقت سے۔ وقت کی اقسام 3 ہیں ہمارے پاس، ماضی، حال، مستقبل۔ لیکن ماضی کا مطلب کل نہیں، ماضی کا مطلب جب میں وہ لفظ بولوں گا اس لفظ کے بولنے سے پہلے کا وقت، اور حال کا مطلب جس وقت میں لفظ بول رہا ہوں اس دوران، حال کا مطلب ہے نہیں کہ آج کا دن، اور مستقبل کا مطلب ہے کہ جب میں لفظ جو ہی میں ختم کروں گا اس وقت کے فوراً بعد۔ اب دیکھیں میں لفظ بولوں گا، چلا گیا، ذہب، یعنی آپ کو کیونکہ عربی میں اگر لفظ نہیں تو میں اردو میں اس لیے بول رہا ہوں، اسی کی عربی کے لفظ کی جگہ اس کو چلا گیا، یہ ذہب ہے اس کا عربی کے اندر، ذہب، ذہب یہ لفظ ہے، ذہب یہ لفظ ہے، اس کے سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک معنی آیا ہے، کوئی تو گیا، یہ بات کی ہے کہ کون گیا، ایک چیز کا ایک معنی آیا ہے آپ کے اندر، اور اس کا مطلب یہ بھی آپ کو سمجھ آیا کہ یہ کام ہو گیا ہے، جانے کا کام ہوا ہے، اور یہ اس کے بولنے سے پہلے ہوا ہے۔ اگر بولنے کے دوران ہوتا تو میں کیسے بتاتا، کام ہونے سے پہلے میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ چلا گیا۔ ذہب، جلس بیٹھ گیا، جلس بیٹھ گیا، یہ بھی میرے بولنے سے پہلے ہوا ہے، بیٹھ گیا۔ ایک لفظ بولا ہے، اس کے اندر طاقت ہے اتنی کہ لفظ بذات خود آپ کو ایک مفہوم دے رہا ہے نا، لیکن اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ مسجد، بیت، قلم، ایک حد تک تو دونوں ایک طرح ہے کہ میں نے جب مسجد بولا فوراً آپ کے ذہن میں ایک مفہوم آ گیا، ذہب، جلس، یذہب، یذہب وہ جا رہا ہے، جا رہا ہے، یذہب، میں نے کہا اذہب جاؤ، تو یہ کب جائے گا؟ جب میں چپ ہوں گا۔ میرے بولنے کے یہ مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگرچہ اس میں فرق ہے ان کے اندر کہ میں نے اس سے مطالبہ کیا جانے کا، ایک ہے کہ میں نے بتایا کہ کوئی اور گیا ہے، لیکن ایک مفہوم آیا آپ کے ذہن میں اور اس کا تعلق یا تو ماضی سے یا حال سے ہے یا مستقبل سے، لیکن فرق ان دونوں میں ایک حد تک تو دونوں میں مماثلت ہے کہ اس حد تک کہ یہ جو ہی بولو ایک چیز سے ایک پوری بات مفہوم ذہن میں آتا ہے، اپنا معنی بتاتا ہے، یہ اپنا تعارف خود کراتا ہے، یہ لفظ یہ بھی اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ اس کا کسی بھی تنظیم سے تعلق نہیں اور اس کا یا تو کوئی تبلیغی ہے یا کوئی جہادی ہے یا کوئی سیاسی ہے۔ اب بات کھلی، فرق اتنا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ٹائم پایا جاتا ہے اور اس میں کوئی ٹائم کا دور سے بھی تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، یہی پہچان ہے اسم کی، اسم اسی کہتے ہیں، سلفی اسے ہی کہتے ہیں جس کا کسی بھی تنظیم سے تعلق نہ ہو، اور باقی ہر آدمی اپنے افکار سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اہل بدعت کے مختلف نام ہیں، اہل بدعت کے 72 نام ہیں، 72 عقائد ہیں، ہاں گمراہی کے کئی راستے ہیں اور ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے۔ اور ادھر ایک اور بھی چیز ہے، لفظ، یہ بھی لفظ ہے، اس کا نام لیتے رہو، یہ آپ کو کچھ پلے نہیں پڑے گا، یہ اس میں کوئی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ بغیر ان میں سے ان کے بغیر یہ اپنا معنی بتا نہیں سکتا، یہ اپنا معنی بتاتے ہیں،
اپنا معنی بتاتے خود بتاتے، اور یہ اس میں یہ طاقت نہیں ہے، حرف کے اندر یہ کنارے پر رہتا ہے، اس کے اندر اپنی طاقت نہیں، اس کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث یہ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ صرف دلائل ہے۔ مثلا فی، من سے، الی، علی۔ اب دیکھیں ذہبت من البیت الی المسجد، من الی، اب اس کا معنی پتا ہے، من کا معنی ابتدا، الی کا معنی انتہا، میں گیا گھر سے مسجد تک، مطلب میرا جو جانا تھا اس کی ابتدا گھر سے ہوئی اور انتہا مسجد میں۔ من ابتدا کے معنی دے رہا ہے، الی انتہا کے۔ یہاں اگر ہم کہتے ہیں الی، من کا مطلب ابتدا سمجھ لو، کیسے سمجھ لیں؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ الی کا معنی انتہا سمجھ لو، نہیں، الی حالانکہ الی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بذات خود اکیلا نہیں دے سکتا یہ معنی، جب تک کہ جملے میں استعمال نہ ہو، اور جملے میں یہ دونوں ان کا راج ہے، ان کے علاوہ جملے میں چوتھا تیسرا بندہ آ نہیں سکتا۔ یہودی نصرانی تھوڑا آگے فرقہ بنا لے گا ہمارے اندر، مسلمانوں کے فرقے ہوتے ہیں، مسلمان ہی بناتے ہیں فرقے، یہودی یہودی رہے گا، ہندو ہندو رہے گا، چاہے کتنا ہی وہ آ کر کوئی سٹائل بدل کر آ جائے، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا پھر کسی نہ کسی فرقے میں چلا جائے تو اس کی مرضی، لیکن جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہو، یہاں تو گنجائش ہے ہی، چوتھے اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، بس یہ سارے مسلمان ہیں۔ جو اسلام کے دائرے سے خارج ہے وہ فرقوں سے بھی خارج ہے، کسی فرقے میں بھی شمار، اسلامی فرقے میں بھی نہیں ہے، کسی بھی فرقے میں نہیں ہے، گمراہ فرقے میں بھی نہیں ہے، فرقوں میں جو کسی بھی فرقے میں وہ مسلمان پہلے ہے پھر وہ فرقے میں آتا ہے، کیونکہ اسلام کے دائرے میں ہے اس لیے وہ کسی فرقے میں ہے، اگر وہ اسلام سے نکل گیا فرقوں سے اس کا تعلق کسی بھی فرقے میں نہیں آئے گا، وہ فرقے مسلمانوں کے، گمراہوں کے، اہل بدعت کے۔ یہاں چوتھا لفظ آ نہیں سکتا، تین ہی ہے بس، اسم، فعل، حرف، تو یہ حرف جو ہے بذات خود اپنا معنی بتا نہیں سکتا، اور یہ جب کسی جملے میں آئے گا تو یہ اپنا معنی بتا پائے گا، اور جملے میں صرف یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا، اس کے علاوہ حرف کے علاوہ اسم یا فعل ہوگا، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ جملہ جو ہے ان تینوں سے مل کر بنتا ہے، یا جملے کی آپ حالتیں دیکھ لیں، جملے کے اندر یا تو اسم اور اسم پلس اسم ہوتا ہے جملہ، پورا جملہ ہے لیکن اس میں نہ فعل ہے نہ حرف، دونوں اسم اور اسم آپس میں مل کر ایک جملہ بنا لیا انہوں نے۔ القلم مکسور، القلم مکسور، دونوں اسم ہیں، یہ بھی اسم یہ بھی اسم، یہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے، یہ پہلی صورت ہے، دوسری صورت ہے اسم ہے اور فعل ہے، دونوں نے مل کر ایک جملہ بنایا ہے، جیسے زید جلس، زید بیٹھ گیا، زید اسم ہے، جلس فعل، جملہ پورا بن گیا۔ تیسرا جو ہے اسم بھی ہے، فعل بھی اور حرف بھی ہے، اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، اور جملے میں حرف بھی ہے۔ مثلا زید ذهب فعل، الى البیت، پھر چاہے دوبارہ آ جائے کوئی ان میں سے، لیکن ایک دفعہ گنتی پوری ہوگی، اسم فعل حرف، تینوں اس میں آ گئے۔ اب چوتھی صورت نہیں ہے، عربی کا جملہ، جملوں سے اب آپ کا واسطہ پڑے گا، تو دیکھیں پوری عربی کے اندر جملہ کوئی بھی ہو، چاہے ایک جملہ ہو یا پورا صفحہ ہو یا پورا سپارہ ہو یا پورا قرآن کریم ہو یا حدیث کی کتابیں ہو، اسم فعل حرف کے علاوہ چوتھا لفظ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ پھر جملہ جو ہے کیسے بنتا ہے؟ جملے کے اندر یا تو ہم کو اسم اور اسم دونوں مل کر جملہ بنا ہے، فعل اور حرف کا نام نشان بھی نہیں ہے، اور
یا اسم اور فعل دونوں موجود ہیں، حرف نہیں ہے، اس کی مثال یا تینوں ہی موجود ہیں، یعنی بار بار آ سکتے ہیں ایک ہی جملے میں لیکن تینوں موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں کہ جب فعل اور فعل دونوں اکٹھے مل کر بنا لے جملہ، ایسا بھی نہیں ہے، یا فعل اور حرف مل کر جملہ بنا لے، نہیں، اور حرف اور حرف مل کر دو حرف مل کر جملہ بنا لے، ایسا بھی نہیں، اسم کے بغیر تو کوئی بھی جملہ نہیں ہے۔ ہاں جتنے بھی فرقے ہیں قرآن اور حدیث کی دلیل ضرور دیں گے، قرآن و حدیث کے بغیر وہ اپنا مسلک بنا نہیں سکتے۔ ہاں ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو یہ جملے کی اجزاء کی صورتیں، جملے کے اجزاء ہیں، اجزاء ترکیبی ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ان الفاظوں سے مل کر جملہ بنتا ہے نا، تو اس کی صورت 3 صورتیں۔ آج میرے خیال میں کافی ہو گیا، یہ گرامر کا صرف آغاز تھا، آگے جب آپ چلیں گے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ بہت جب فائدہ ہوگا تو پھر مزہ بھی آئے گا آپ کو کہ اتنی عربی ہم آپ لوگ بہت عربی بولتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی اذان سنتے ہیں، پورا شہر گونجتا ہے عربی سے، اور ہر محلے میں الحمدللہ عربی سنی جاتی ہے، اذان سن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں عربی کے اندر، اور کئی لوگ تو ماشاءاللہ ترجمے سے بھی ذوق رکھتے ہیں، ترجمے میں لگے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی ان کو رہنمائی مل جائے تو ترجمے رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، عربی کو اپنی زبان بنا لیں، پھر اس کے بعد آپ اصول سمجھیں، دین کے اصول سیکھیں، آپ صحیح منہج، صحیح ہدف تک پہنچ جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔